बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। प्रोजेक्ट इमरानिया कैसे डिसमेंटल हुआ, कैसे तबाह हुआ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा इस व्लॉग में। ये प्रोजेक्ट इमरानिया 2011 में इसको परवान चढ़ाया गया जनरल इशफाक परवेज कियानी जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और जनरल शुजा पाशा जो उस वक्त DGISI थे। उन्होंने एक तजर्बा किया इमरान खान साहब की सूरत में और 2011 में जो तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसा हुआ था वो दरअसल इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ को कुछ पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट के कुछ नाम नेहाद हीरे अपनी नर्सरी में उसको जन्म दे चुके थे और जब उन्होंने इसको जन्म दिया तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों की कश्ती के मुसाफिर बनने वाले रहनुमाओं को उठाया और उनको तहरीक इंसाफ में शामिल करवा दिया। तहरीक इंसाफ को एक जमात बना दिया और खबर आ गई कि सरदार आसिफ अहमद अली, साबिक वफाकी वजीर खारजा मखदूम जावेद हाशमी, खुर्शीद कसूरी साबिक वफाकी वजीर खारजा, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा और बहुत से लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। आजम खान स्वाति साहब तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, बहुत से लोग शामिल करवाए गए और फिर एक हवा चलाई गई, एक टिल्ट दिखाया गया कि देखो तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। फिर खान साहब जलसों में कहा करते थे कि मैं 1992 का वर्ल्ड कप जितवाया, आज मैंने इतनी स्ट्रगल के बाद अपनी सियासी जमात को खड़ा किया उसके पांव पर और आज बहुत से लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन रहे हैं। सर आपको याद होगा कि 2007 के अंदर जब परवेज मुशर्रफ साहब का जवाल शुरू हुआ, जब इसी अदलिया के एक चीफ जस्टिस को, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को उन्होंने घर भेजने का फैसला किया और उसको बुलाकर कहा कि यू शुड रिजाइन एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर रिजाइन कर देना चाहिए। उस वक्त आपको पता है लॉर्ड्स मूवमेंट चली और उसी लॉर्ड्स मूवमेंट के बाद परवेज मुशर्रफ का ना सिर्फ पता कटा बल्कि जब COD हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान, तो उस COD ने परवेज मुशर्रफ का जो जबरी तौर पर इक़्तिदार पर काबिज रहने का जो समझ लें कि एक मंसूबा था उसको नाकाम बना दिया, क्योंकि 1999 को 12 अक्टूबर 1999 को परवेज मुशर्रफ इक़्तिदार पर काबिज हुए और 2008 और 2007 बल्कि 2007 से 2008 तक उनका जवाल जो है वो उनकी तहरीर में लिखा गया, उनकी किताब में लिखा गया कि जी इनका जो है ना वो जवाल अब नविश्ता दीवार है। और उनका जवाल जब शुरू हुआ तो परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो फारिग हो गए और यही परवेज मुशर्रफ जिनको यही मालूम नहीं था कि जो इनके DGISI जनरल इशफाक परवेज कियानी जो नुमाइंदा DGISI के तौर पर मुज़ाकरात करते थे मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो से दोहा कतर के अंदर, वही जनरल इशफाक परवेज कियानी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। फिर वही जनरल इशफाक परवेज कियानी को एक्सटेंशन मिली और उन्होंने उसी एक्सटेंशन को सामने रखते हुए जब देखा कि पाकिस्तान की दो पॉलिटिकल पार्टीज मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक सोच की हामिल हैं और ये जमहूरियत को मजबूत करने की ख्वाह हैं, तो उन्होंने इमरान खान साहब का तजर्बा कर लिया। इमरान खान साहब को लाने के लिए उस वक्त के DGISI थे जनरल शुजा पाशा, उन्होंने इशफाक परवेज कियानी के कान में यह बात डाली कि आप खान साहब की सूरत में एक तजर्बा करें जो मुल्क के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा, बड़ा साजगार होगा और इसके मुस्तकबिल में जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो इसके नताइज होंगे वो बड़े पॉजिटिव होंगे। तो जनरल इशफाक परवेज कियानी ने वो तजर्बा किया और उसमें जनरल शुजा पाशा भी थे। 2014 के जो धरने थे वो खैर एक अलग बात है कि 2013 में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको 2/3 मिली, 2/3 जब उनको मिली वफाक में और पंजाब में वो वज़ीर आज़म बने। उस वक्त के जो DGISI थे जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो उस वक्त DGISI थे वो नवाज शरीफ साहब से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जब राहील शरीफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था सीनियरिटी बेस पर नहीं बनाया था
ان کو جب چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تو اس کے بعد جنرل رحیل شریف نے نواز شریف سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ آپ مجھے فیلڈ مارشل بنائیں. نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا. نواز شریف صاحب کو اسی فوجی قیادت نے اتار دیا. اسی فوجی قیادت نے نواز شریف صاحب کو پیناما کیس میں گھر بھیج دیا. اور وہی جنرل قمر جاوید باجوہ جن کو نواز شریف نے 5ویں نمبر سے اٹھا کر چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تھا, جو کور کمانڈر گجرانوالہ تھے. چونکہ آرمی چیف بننے کے لیے کور کمانڈ کرنا لازمی ہوتی ہے, تو نواز شریف نے ان کو بطور چیف آف آرمی اسٹاف نامزد کیا. ان کی نامزدگی کے بعد وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے, اور چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے بعد پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کا اور مسلم لیگ نون کا بوریا بسترا گول کر دیا. عمران خان صاحب کو لانے کی صورت میں چونکہ باجوہ کا یہ تجربہ تھا کہ ہم نے خان کا تجربہ کرنا ہے اور ہم خان کو لے کر آئیں گے, تو چونکہ اس وقت نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو جب ان کو پیناما کیس میں فارغ کیا گیا تو آپ کو یاد ہے کہ 2017 میں اس وقت ڈی جی سی تھے جنرل فیض حمید. جنرل فیض حمید جو تھے وہ عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار تھے, اور جنرل باجوہ بھی عمران خان کی محبت میں گرفتار تھے. اور پھر انہوں نے وہ تجربہ کیا, 2018 کے الیکشنز میں آر ٹی ایس بٹھایا, دھاندلی کے نتائج, اور اس کے بعد وہ تیار کروا کے خان صاحب کے پلڑے میں ڈال دی اور ان کو کہا کہ جی آپ کو یہ چابی دی جا رہی ہے وزارت عظمیٰ کی, آپ نے تالا کھولنا ہے, اور جیسے ہی آپ تالا کھولیں گے آپ وزیر اعظم بن جائیں گے. خان صاحب وزیر اعظم بن گئے. 2018 میں وہ اسی کرسی پر براجمان ہوئے جس کرسی پر آج وہ شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا طعنہ دیتے ہیں. یہ وہی عمران خان صاحب تھے جو جنرل باجوہ کا ہاتھ پکڑ کر نہ صرف وزیر اعظم بنے بلکہ اقتدار میں آئے. اور یہی خان صاحب جو ہیں ان کو جب وزیر اعظم بنایا گیا, وزارت عظمیٰ کی کرسی پر اس کے منصب پر بٹھایا گیا, تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. اور یہ اس وقت کہا کرتے تھے کہ جو آرمی چیف ہے وہ قوم کا باپ ہے. ہماری جو افواج پاکستان ہے وہ دنیا کی طاقتور ترین افواج میں شمار ہوتی ہے. یہ خان صاحب کے سٹیٹمنٹس تھے, یہ میرے نہیں تھے, خان صاحب کے تھے, اور آن دا ریکارڈ موجود ہیں. تو خان صاحب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے. خان صاحب جب تک وزیر اعظم تھے تب تک بہت اچھے معاملات تھے. آج وہ وزیر اعظم نہیں ہے تو آج ان کو الیکشن بھی چوری شدہ لگتا ہے, حکومت بھی چوری شدہ لگتی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو 2 نمبر لگتی ہے, یہ حکومت کا مینڈیٹ بھی ان کو فارم 47 کا لگتا ہے. لیکن جب وہ خود آئے تھے تب فرشتوں نے الیکشن کروائے تھے, تب امیر المومنین نے الیکشن کروائے تھے. اور وہ صحافی دوست ہمارے جو کہتے ہیں کہ 2024 کا الیکشن دھاندلی زد ہے, تو خدا را وہ 2018 کے الیکشنز پر نظر ڈالیں, وہ پورے کا پورا الیکشن ریگ تھا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے کانٹروورشل ترین الیکشن تھا 2018 کا, جس میں مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ چوری کر کے خان صاحب کے پلڑے میں ڈالا گیا اور ان کو دھونس دھاندلی سے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر اس کے منصب پر بٹھایا گیا. آج وہ کس منہ سے باتیں کرتے ہیں الیکشنز کی اور ڈیموکریٹک سسٹم کی؟ بھائی کون سی ڈیموکریسی, کون سا ڈیموکریٹک نظام؟ 2018 میں یہی خان صاحب چوری شدہ الیکشن سے آئے تھے, چوری شدہ مینڈیٹ لے کر آئے تھے. تو سر جو فیض حمید اور باجوہ صاحب, ویسے تو ٹرائکا بنا ہوا تھا, فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ, ملک ریاض, فرح گوگی, اس کے بعد بشرا بی بی, مطلب یہ سارا ایک ٹرائکا تھا. اور یہ ٹرائکا تب خراب ہوا جب عمران خان صاحب کے عزائم جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بطور چیف آف آرمی سٹاف عمران خان مجھ سے زیادہ جنرل فیض کے اوپر انحصار کر رہے ہیں, کیونکہ باجوہ صاحب ہی ان سارے معاملات کے پیچھے تھے نا. یہ جتنے کیسز بنائے جاتے تھے پولیٹیکل, یہ جتنی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی تھی, یہ جتنے جھوٹے جعلی انتقامی کیسز جنرل باجوہ بنواتے تھے نیب کے ذریعے, جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی ویڈیوز موجود ہیں, ثاقب نثار کی ویڈیوز موجود ہیں. تو سر یہ وہ جو ارشد ملک جس کا ایفیڈیوٹ آیا تھا, وہ جو احتساب عدالت کا جج تھا جس کو بعد میں فارغ کروا دیا گیا, دنیا سے ہی اس کو فارغ کروا دیا گیا, تو بہت سے معاملات ہوئے. تو جب جنرل باجوہ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا منصوبہ, اس پلان کو تشکیل دے رہے ہیں ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنانے کے لیے, تو جنرل قمر جاوید باجوہ ادھر سے سمجھ گئے کہ معاملہ گڑبڑ تو ضرور ہے لیکن پوری کی پوری دال کالی ہے. تو جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ بھی علم تھا کہ عمران خان جنرل فیض کی صورت میں
آگے ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنائیں گے اور اس کے بعد پھر دوبارہ یہ وزیر اعظم بن جائیں گے، تو میری تو رسپیکٹ، میری ویلیو کم ہو جائے گی، کیونکہ میں ہی خان کو لایا تھا۔ تو سر جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا کیا کہ انہوں نے جنرل فیض کو بطور DGISI ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور جنرل ندیم انجم کا نام بطور DGISI تجویز کر دیا۔ اور جب وہ نام آیا تو خان صاحب نے جنرل باجوہ سے وہیں پر اختلاف شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں تو جنرل فیض حمید کو بطور DGISI کنٹینیو کروانا چاہتا ہوں، میں تو جنرل ندیم انجم کو قبول نہیں کروں گا۔ تو باجوہ نے کہا یہ فوج پاکستان کا فیصلہ ہے، یہ میرا فیصلہ، تو بطور چیف آف آرمی سٹاف آپ کو یہ ماننا پڑے گا۔ تو عمران خان صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جب خان صاحب نے وہ فیصلہ ماننے سے انکار کیا، وہ نوٹیفیکیشن جو 2021 میں ہوا، جنرل ندیم انجم کی بطور DGISI اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن 2021 میں ہوا، عمران خان وزیر اعظم تھے، وہیں سے سر اختلافات جنم لینا شروع ہو گئے۔ جنرل فیض کو کور کمانڈر پشاور بنا دیا گیا، چونکہ جس نے آرمی چیف بننا ہوتا ہے اس نے کور کمانڈ کرنی ہوتی ہے۔ تو جنرل فیض کھڈے لائن اور جنرل ندیم انجم سسٹم میں ان، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں 2022 میں فارغ، کیونکہ فوجی اختلافات اتنے طویل ہو چکے تھے فوج کے اور اس وقت کی گورنمنٹ کے، کہ ان کے اندر ٹھہراؤ بہت مشکل ہو چکا تھا، اور اس وقت خان صاحب جو ہیں ان کا بوریا بسترا گولڈ، اور 2022 میں وہ فارغ۔ فیض حمید کو تو سزا ہوگی ایٹ دی اینڈ۔ میں پھر یہ بات کروں گا کہ 2022 میں وہ چیف آف آرمی سٹاف بننے کی دوڑ میں شامل تھے، اور جب شہباز شریف 16 مہینے کی حکومت کے وزیر اعظم تھے، جب شہباز شریف 16 مہینے کی گورنمنٹ کے وزیر اعظم تھے، تو شہباز شریف صاحب کو جنرل فیض حمید نے یہ آفر کی تھی کہ خان تو چلا گیا، مجھے آپ چیف آف آرمی سٹاف بنائیں، میں آپ کو اگلے الیکشنز میں 2 تعینات ہوں تو میرا نام بدل دیے گا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں، نو اینڈ نیور۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ فیض حمید پر ہمیشہ کے لیے کانٹا لگا دو، اس پر کراس لگا دو، شہباز شریف کو کہا، اور جنرل عاصم منیر کو بطور چیف آف آرمی سٹاف ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا۔ 2023 میں یہی جنرل عاصم منیر جو چیف آف آرمی سٹاف تھے، ان کے خلاف فیض حمید نے عمران خان کی صورت میں ایک فوجی بغاوت کروانے کا منصوبہ بنایا۔ 9 مئی 2023 جب پاکستان کی ریاست پر حملہ ہوا، پاکستان کی اسٹیٹ پر، پاکستان کے ریاستی اداروں کو کس طرح سے تھریٹ کیا گیا، کور کمانڈر ہاؤس، جناح ہاؤس، کیسے اس کو وہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی، جلاؤ گراؤ کیا گیا، املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو سر جو جنرل فیض حمید ہیں ان کو 14 سال قید بامشقت کی سزا ہوئی ہے، اور خان صاحب بھی نہیں بچیں گے۔ راستہ عمران خان صاحب کا بھی بچت کا بند ہو گیا۔ خان صاحب کی بچت کا راستہ فیض حمید کی سزا کے بعد ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ نہ فیض نے بچنا ہے نہ خان نے بچنا ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ میں نیل گرائیاں نیل گاں، میرا تن من نیلو نیل، مینو کرسی دی سولی چاڑیا تے ایک نہ سنی دلیل، آج منصف ہو جا حافظہ میں کیتا فیض وکیل۔ جنہوں نے فیض کو وکیل کیا تھا وہ بھی نہیں بچیں گے، جو فیض کی وکالت کر رہے تھے وہ بھی نہیں بچیں گے۔ ٹینشن ناٹ تے مینشن ناٹ۔ خان صاحب جو ہے ختم شد ہیں۔ اپنی رائے کے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آل آنے کے بعد